ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محبت سے، عظمت سے میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم، معزز طلباء کرام، عزیز نوجوانوں، یہ جمعہ کا مبارک دن ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اللہ زندگی کے اندر اتنے مسئلے آپ کے حل کرتے چلے جائے گا. سارے وظیفوں کا سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یہ ہم نہیں فرماتے، نہ یہ آپ فرماتے، بلکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا. کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے ایمان والو اور فرشتوں سرکار پر درود پاک پڑھتے جائے. اللہ تبارک و تعالی پر رحمتیں، برکتیں اتارتا چلا جائے گا. اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرتا چلا جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرتا چلا جائے گا. اس لیے زیادہ سے زیادہ اس دن کے اندر ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. ہم نے ایسے بہت سے اللہ والوں کو اور جو ہے دینداروں کو دیکھا. ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان جو ہے شیخ سے ملاقات ہوئی.
صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے ہو؟ عربی کے اندر بات ہوئی، کہا کہ مجھے جو ہے درود پاک کی برکت سے جو ہے اللہ نے میرے لیے سارے کام آسان کر دیے، میں کیوں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہمیں کوئی بھی پریشانی پیش آ جاتی ہے، کوئی بھی تکلیفیں پیش آ جاتی ہے تو پہلے ہم عاملوں کے پاس چکر کاٹتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، یہ دوسرے نمبر کی بات ہے۔ پہلے جس نے بنایا، جس نے جو ہے تجھے تکلیف پہنچائی، جو پریشانی کو حل کرنے والا اللہ ہے۔ لوگوں کے پاس مانگنے کی بجائے اللہ کے پاس مانگو، اللہ سارے پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول فرماؤں گا۔ آج ہم گھریلو اعتبار سے پریشان ہیں، کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ میں راستہ کھولنے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے پاس مانگو تو صحیح۔ تو اس جمعہ کے دن کے اندر زیادہ سے زیادہ درود پاک کا اہتمام کرے۔ نمبر 2 جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا مانگے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں یہ جمعہ کی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ دعائیں قبول فرماتے۔ مبارک دن ہے، مبارک گھڑی ہے، مبارک وقت ہے، جتنا آپ اس دن کے اندر زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں گے اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گے۔ یہ سارے ہفتوں کا سردار ہے۔ اصل بات یہ کر رہا تھا کہ ہماری اصل بات یہ ہے آج اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر بھیجے گئے اس میں اخلاق کی بلندیوں کا بڑا درس ہے۔ اخلاق سکھانے کے لیے آپ دنیا کے اندر آئے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کہتے ہیں دل کے اعمال کا درست ہو جانا۔ مثال کے طور پر دل کے اندر حسد ہے، اس کا نکل جانا، بغض ہے، کسی کے بارے میں نکل جانا، دشمنی ہے، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو جو ہے ذلیل سمجھنا، یہ دل سے نکل جانا۔ سیدھا سادہ اللہ کا بندہ بن جانا اور جو ہے سچی دوسروں کے کام آنا، سچی زندگی گزارنا، انصاف والی زندگی گزارنا، اسے کہتے ہیں اخلاق۔ آج جو ہے ہمارا بیڑا جو غرق ہو گیا ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے، اللہ نے جو ہے کسی کو کوئی نعمت دی ہوتی ہے ہم حسد کرتے، کسی کو اللہ نے جو ہے جمال دیا ہے اس پر حسد کرتے، کسی کو اللہ نے جو ہے مال دیا ہے اس پر حسد کرتے، جادو کرتے ہیں، ٹونا کرتے، وجہ کیا؟ مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ تو ایسا ہو گیا کہ جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہے تو اللہ پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ کوئی آپ کے دل میں حسد آ جانا بری بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ حسد آ جائے تو کیا علاج ہے؟ برائی آ جائے، بڑائی آ جائے، میں کچھ ہوں، یہ ہے کہ دعا کرنا اس کے لیے، اے اللہ تو اس کو اور زیادہ دے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی انسان پریشان حال ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، آپ نے اس کے لیے دعائیں کی، وہ اچھا ہوا نہ اچھا ہوا، وہ پریشانی اس کی دور ہوئی نہ ہوئی، لیکن اللہ آپ کو پریشانی سے دور فرما دیں گے، آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائیں گے۔ کوئی راستے سے جا رہا ہے، کوئی تکلیف میں، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ تو نے مجھے کتنی اچھی نعمت میں رکھا۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی اعتبار سے بہت بلند پائے پر تھے، آپ کا مقام بہت بڑا تھا۔ زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سکھانے کے لیے اور اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، ایک ہے اخلاق کریمانہ، ایک ہے اخلاق جمیلانہ، ایک ہے اخلاق عظیمانہ۔
یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اخلاق کے اعتبار سے بلند تھے۔ آپ کی سیرت کو پڑھا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو بھی معاف کرنے والے تھے، دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ آپ کے جو جانی دشمن تھے اس کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کرتے تھے۔ سرکار کی زندگی کو پڑھا جائے، یہ سیرت کا سبق صرف ربیع الاول کے لیے نہیں ہے، پروگرامات ہو گئے اس کے لیے نہیں ہے، یہ تو زندگی کے ہر شعبے کے اندر آپ کو گارنٹی کے ساتھ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کامیابی کا نسخہ دنیا میں بھی بتاتا ہو اور آخرت میں بھی بتاتا ہو، لیکن سرکار پر قربان جائے جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے تو سرکار کے طریقوں کو اپنا لو۔ سرکار کہتے حضور نے فرمایا میرے طریقے کو اپناؤ، چاہے آپ پریشانی میں ہو، اچھی حالت میں ہو، گھر میں ہو، کاروبار کر رہے ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہو، لین دین کر رہے ہو، آپ میری اتباع کرو، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ، ناکامیابی ہے ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا، حدیث شریف میں فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو ہے یہاں اخلاق کی تکمیل کے لیے، اخلاق کو مکمل کرنے کے اندر مجھے دنیا کے لیے بھیجا گیا۔ دنیا میں جو مجھے بھیجا گیا اخلاق کو مکمل کرنے کے، لوگوں کو بتاؤں کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ دین کی دعوت جو زیادہ اثر ہوتی ہے وہ اخلاق سے ہوتی ہے۔ ٹھنڈا دماغ ہو، زبان میں نرمی ہو، چلتا پھلتا ہم نمونہ، ہمارے اندر نرمی ہو، مزاج کے اندر نرمی ہو، یہ اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ آپ کا لباس ایسے ہو کہ نعمت کا شکر ادا ہو، ہم اس طرح زندگی نہ گزارے کہ سامنے والے کو پتہ بھی نہ چلے کتنا غریب، حالانکہ اللہ نے مال دیا ہوتا ہے تو ظاہر کرو نعمت کو، آپ اچھے لباس پہنو، کپڑے پہنو، کیونکہ اللہ کی نعمت تو ظاہر ہونی چاہیے نا۔ اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ جو اچھا لباس پہنو تاکہ آپ کو پتہ چلے ہاں اچھا مسلمان۔ تو سرکار کے اخلاق بہت بلند اور بہت اونچے تھے، اور آپ کے غلام کے اخلاق بھی بہت اونچے تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین کا سفر کر رہے تھے، ذرا دھیان سے سننا آپ کو پتہ چلے گا علماء کون ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے بھی جو ہے طبیب ہوتے، ڈاکٹر ہوتے، اور آخرت کے بھی جو ہے ڈاکٹر ہوتے، کہاں آپ کو پریشانی ہو آپ کو فوراً بتائیں گے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی ایک مرتبہ ٹرین کا سفر کر رہے تھے، حضرت نے پوری زندگی ہندوستان کے اندر انگریزوں کو آزاد کرانے کے لیے، انگریزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، ہندوستان کیسے آزاد ہو جائے پوری زندگی کوشش کی، اور جو حضرت کا مشن پورا ہو گیا۔ کہا لوگوں نے کہ آپ نے جو ہے دیش کے لیے جو ہے بڑی قربانی دی ہے، آپ نے جو ہے دیش کے لیے جو ہے بہت کچھ کر دیا ہے، یہاں سے انگریزوں کو بھگایا گیا ہے، برٹش کو بھگایا گیا، آپ نے بڑی قربانی دی، آپ عہدہ لے لو۔ حضرت نے فرمایا میں عہدے کے لیے کام نہیں کیا تھا، میں نے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور انسانیت کے لیے میں نے کام کیا تھا، کسی اور کے لیے نہیں کیا تھا۔ تو حضرت ٹرین کے اندر سفر کر رہے تھے، ایک جو جوان تھا، ایک برٹش انگریز سامنے کی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، وہ دیکھ رہا ہے کہ ٹوائلٹ کے اندر جو ٹرین ہوتی ہے وہاں پر ٹوائلٹ ہوتا ہے، وہ بار بار چکر لگا رہا ہے، آ رہا ہے باہر ہے جا رہا ہے۔ حضرت نے دیکھا کہ اس کو قضائے حاجت کے لیے ٹوائلٹ میں جانے کے لیے کوئی چیز اس کو روک رہی ہے۔ اس سے ایک بات بھی معلوم چلی، اسلام میں صفائی کی بہترین تعلیم دی ہے۔ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظافۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ اپنے گھر کو صاف رکھو،
اپنے کا جو ہے دل کو صاف رکھو، اپنی زبان کو صاف رکھو۔ اسلام نام ہی سلامتی والا مذہب ہے، اس لیے پہلے کتنا بہترین اسلام ہے کہ کسی سے ملو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے ہی ہم نے سلامتی کی دعا دے دی، اور سامنے والے وعلیکم السلام کہتا ہے کہ تم پر بھی سلامت۔ آج ہمارے نوجوان کیا ہے، ہائے ہیلو، یہ ہمارا طریقہ، تو اس میں کیا ہے، اس میں کوئی ثواب ملنے والا؟ اس میں آپ کیا قبولیت کی گھڑی ہو اور آپ نے سلامتی کی دعائیں کر دی، آپ راستے سے جا رہے ہو، ایکسیڈنٹ سے بچ گئے، اللہ نے آپ کو بچا لیا بہت ساری آفتوں سے، بلاؤں سے۔ اس لیے جو ہے سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہے، دوریاں ختم ہوتی ہے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ کوئی سلام کرے تو جواب دینا چاہیے، اتنا کہ اس کو سنا جائے۔ آج ہم کیا، ہمارے اندر ایک کیا ہے، یہ ہے کہ سلام کا رواج عام کرو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ دل کے اندر حسد نکل جائے گا، بغض نکل جائے گا، تکبر نکل جائے گا، کسی کے بارے میں جو نکل جائے گا۔ سلام کو پھیلاؤ، گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم۔ آج جو ہمارے گھر کے اندر پریشانی جو ہے، جادو ٹونا ہوتا ہے، وجہ یہ کہ ہم شیطان کو گھر میں لے کر آتے ہیں، سلام نہیں کرتے۔ سلام کو جو ہے داخل ہو تو سلام کریں گے تو دشمن پیچھے، شیطان بھاگ جائے گا پیچھے سے، جو ہمارا دشمن ہے ہر وقت۔ سلام کو پھیلاؤ، نوجوانوں سلام کو عام کرو، گھروں کے اندر والدہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ السلام علیکم۔ 2 منٹ لگتی ہے، زیادہ نہیں لگتی ہے بات کرنے کے اندر، سب کو سلام کرے جائے۔ مسجد سے نکلے تو سلام، گھر پہنچے تو سلام، کتنی سلامتی کی دعائیں مل جائے گی۔ تو سلام میں اسلام کے اندر جو ہے بڑی سلامتی اور سلام کو عام کرنے کا رواج اللہ نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اخلاق کا مطلب یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ سب آپ کوئی بھی عمل نہ کرو گے، صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، زکوٰۃ جو اسلام کے فرائض ہے آپ اس پر عمل کر رہے ہو، اور صرف یہ عمل ہے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ زمانے کے سب سے بڑے ولی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جو اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرا انسان محفوظ رہے، دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کوئی کسی بھی قسم کی پریشانی سے جو ہے، ہماری ذات سے کسی کو پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اس لیے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ دوسری چیز یہ اخلاق کا، اور اخلاق کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے آپ جا رہے ہو، معلوم ہے کہ یہ بھائی کی گاڑی رکھنے کی جگہ ہے، پارکنگ ہے، یہ آگے رکھے گا، ہم ایسی گاڑی بھی پارکنگ نہ کرے کسی کو تکلیف۔ ارے بھائی یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمیں نظر ہونی چاہیے۔ یہ ثواب کا کام ہے۔ کوئی پتھر راستے میں پڑا ہوا ہے، پتہ ہے کہ بھائی یہ گاڑی رکھے گا، یہاں پر اس کو جو ہے اس کی گاڑی کے اندر کانٹا چبھے گا اور جو ہے پنچر ہو جائے گا، تو ہٹا دو آپ۔ تو یہ ہو گئی نیکی سب سے ادنا درجہ۔ حضور تو جو ہے مار کھا کر بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ آپ کی زندگی کے اندر یہ تھا، کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے تو گالی کا جواب گالی سے نہیں بھلائی سے دیتے تھے، یہ آپ کے اخلاق تھے۔ کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو آپ تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، آپ راحت پہنچاتے تھے۔ ہمارے اندر یہ مزاج پیدا ہوگا، انشاءاللہ اللہ کے بہت بڑے ولی بن جاؤ گے۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی ٹرین کا سفر کر رہے تھے، یہ بات چلی ہے تو میں آگے بھی ایک بات عرض کر دوں کہ نماز سے پہلے صفائی کی بڑی اہمیت ہے، کہ بھائی آپ وضو کر آؤ، جمعہ کا مبارک دن ہے تو غسل کر کے خوشبو لگا کر مسجد میں آؤ۔ جب آئیں گے پڑوسی والا مسلمان نماز پڑھے گا تو اس کے آپ سے محبت پیدا ہوگی، کتنی بہترین خوشبو لگائی ہے، اس سے محبت پیدا ہوگی۔ یہ سنت ہے، مسجد میں آئے تو اس کا ادب ہونا چاہیے، اس کا وقار ہونا چاہیے۔ بتاؤ ایک جو ہے کمشنر کے پاس، کسی بڑے پاس جانا ہے تو ہم کتنے اچھے تیار ہو کر جاتے ہیں، خوشبو لگا کر جاتے ہیں، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، ہمیں کام نکلنے والا۔
یہ تو دنیا کے انسانوں کا، یہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کے دربار میں ہم جو ہے ایسے ہی آ جائے اچھا لگتا ہے؟ ہم صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے، اب جو ہے اللہ کے سامنے معلوم چلے کہ ہاں یہ تو دربار اللہ کا دربار ہے، اللہ کو بھی رحم آ جائے کہ ہاں یہ جو ہے میری محبت میں آیا ہوا ہے۔ اور دوسری بات کہ صفوں کے اندر جو ہے ہم میل جول کر کھڑے رہے، یہ بہت کتنی حکمت کی باتیں فرمائی ہے کہ جتنے آپ صفوں میں برابر کھڑے رہو گے آپس میں محبت پیدا ہوگی، تعلق محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی۔ جتنی جو ہے صفوں کے اندر دوری ہوگی اتنی جو ہے دلوں کے اندر درار پیدا ہوگی۔ آج ہم دیکھیں ہمارے اندر کتنی دوریاں بڑھ گئی، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے سلام کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک دوسرے کو سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر کہاں نمازیں قبول ہوگی، کہاں روزے قبول ہوگے؟ جتنے بھی حج کرے عمرے کرے کوئی قبول نہیں۔ ہمارے معاملات درست ہو، ہمارے دلوں کے اندر تکبر حسد نکل جائے، یہ چیزیں تو صفوں کے اندر درستگی محبت جو پیدا ہوگی، صفوں کے اندر لائن سے کھڑے رہو گے تو کیا ہے؟ محبت الفت پیدا ہوگی۔ اگر لائن سے کھڑے نہیں ہوئے اور صفوں کی ترتیب نہیں بنائی تو دل کے اندر بھی جو ہے خالی جگہ رہ جائے گی، تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے اصل میں ہم کو ہے نا، یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ عملی چیزیں، سرکار کی بات پر عمل کریں گے تو محبت پیدا ہوگی۔ محبت کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ کتاب پر، اللہ کے قرآن پر عمل کرنے سے، سنت پر، سرکار کی زندگی پر، ہمارا وہی راستہ ہو جو سرکار کا راستہ ہو، اس پر عمل کریں گے تو کامیابی ہے۔ پوسٹر لگانے سے، بینر لگا لینے سے کیا ہے؟ محبت کی باتیں کر لینے سے محبت پیدا نہیں ہوگی۔ محبت کی باتیں جو ہے وہ سرکار کے طریقے پر ہوگی۔ پروگرامات کرنے سے محبت کے بھائی لوگوں کو ایک کرنا یہ ہے، لیکن سب سے عملی دعوت محبت تب پیدا ہوتی ہے۔ آپ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لو، وہ 100 سال تک لڑتے تھے، 100 سال تک ان کے اندر اسلام سے پہلے دراریں تھی، لیکن سرکار کے طریقوں پر عمل کیا، اسلام کے اندر داخل ہوئے، کیسی دوریاں ختم ہو گئی 100 سال تک کی جو۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو ہے ان کی باتیں نکل گئی۔ اور ایک بات کہہ رہا ہوں، کتنا جو ہے حضور سے کتنا عشق تھا، کتنا پیار تھا، کتنی جو ان کا محبت تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک شخص جو ہے جو کوئی بھی بیمار آتا تھا اس کو جو ہے ایک چھوٹی سی چمچ پاؤڈر تھا وہ ان کے منہ میں ڈال دیتے تھے، وہ اچھا ہو جاتا تھا۔ تو جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا، جب طالب علم تھے، شاگرد تھے، ان کے اسٹوڈنٹ تھے، حضرت آپ جو ہے شفا والا جو نسخہ جو ہے آپ کی زندگی کے بعد بھی چلتا رہے، لوگ آئے اور شفا یاب ہو جائے، مکمل جو ہے شفا یاب ہو جائے، نسخہ بتا دیجیے آپ جو کرتے ہیں۔ کہا کہ میں کوئی ایسا پاؤڈر یوز نہیں کون سا پاؤڈر یوز کرتا ہوں؟ یہ ہے کہ جو ہے آپ کھجور کھاتے ہو، کھجور کے بعد جو گٹلیاں ہوتی ہے آپ پھینک دیتے ہو، میں اس کو اٹھا کر صاف کرتا ہوں، اس کو جو ہے کیا ہے پیس کر اس غریب کے جو ہے بیمار آتا ہے اس کے منہ میں ڈال دیتا ہوں، مکمل شفا ہو جاتی ہے۔ اتنا عشق ہمیں ہونا چاہیے، اتنی محبتیں ہونی چاہیے۔ جب ہمارے اندر یہ محبت پیدا ہوگی، اللہ تبارک و تعالی محبت پیدا ہوتی ہے وہ باتیں سے نہیں، اعمال سے۔ ہمارا چلنا حضور کی طرح ہو، ہمارے لباس سے پتہ چلے، ہمارا نوجوان جائے تو پتہ چلے کہ بھائی یہ نوجوان جو ہے مسلمان ہے۔ آج ہمارے جو ہے چہرے پر داڑھی رکھنے سے ہمیں شرم آتی ہے، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں بھی چلے جائیں، میں بھی چلا جاؤں، آپ بھی چلے جائے، اور طریقے غیروں کے طریقے، اس سے ہم کبھی جنت میں جا سکتے ہیں؟ سرکار کے سامنے کبھی کھڑے ہوں گے، ایک وقت آنے والا ہے مجھے بھی کھڑا ہونا ہے، آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے، کم از کم ہم اپنے رب کو تو کہہ سکے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو کر دے میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں۔ سرکار کو تو یہ کہہ سکیں گے کہ میں نے جو ہے عاشق کے لیے، اخلاق کے لیے، آپ کے طریقے پر چلنے کے لیے کوشش کی تھی، لیکن میں داڑھی کو لے کر آیا ہوں۔ داڑھی جو ہے بہت بڑی، بہت سے گناہوں سے بچا دیتی ہے۔ تو حضرت مولانا حسین بات یہ کر رہا تھا دھیان سے، مولانا حسین احمد مدنی ٹرین کے اندر سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے
دیکھا کہ وہ انگریز بار بار چکر کاٹ رہا ہے. پوچھا بھائی کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہا کہ بہت زیادہ گندگی ہے, جانے کا دل نہیں کرتا ہے. اتنے پائنچے اٹھائے اور جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین کے اندر جو ڈبے ہوتے ہیں وہ وہاں پر لوگ سگریٹ ڈالتے ہیں, اس کے اندر جو ہے آپ وہ ڈبے لیے اور ٹرین کے جو جہاں گندگی پڑی ہوئی تھی انہوں نے صاف کیا. وقت کے شیخ الحدیث ہے, وقت کا قطب الابدال ہے, سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے, جس پر دنیا کا جو چل رہی ہے وہاں آ کر جو ہے کیا صاف کر رہی ہے, اخلاق مکمل صاف کر دیا. سیٹ پر آئے اور اس انگریز کو کہا کہ بھائی آپ چلے جاؤ, شاید جو کسی نے صاف کر دیا ہوگا. اللہ والے تو یہ ہوتے ہیں کہ عمل کر کے بھی چھپاتے ہیں. آج ہم عمل کر کے ظاہر کر دیتے ہیں, یہ عمل کر کے چھپاتے. تو کیا ہے, آپ چلے جاؤ, انشاءاللہ کسی نے صاف کر دیا ہوگا. وہ وہاں پر گیا, وہاں ٹوائلٹ کی دیکھا صاف ہے, سیٹ پر آیا. حضرت میں نے پورے جو ہے ٹرین کے اندر دیکھا کہ آپ کے علاوہ یہ کوئی صاف نہیں کر سکتا ہے. کہا کہ بتاؤ یہ آپ نے کیوں صاف کیا؟ اس لیے کہ میرے سرکار نے فرمایا تھا جو دوسرے کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. اس لیے یہ تکلیف کو دور کیا اور کہا کہ میں اسلام کے میرے بادل کے اندر یہ بہت ساری غلط چیزیں تھی, میں اسلام کے خلاف یہ باتیں بولتا تھا, دشمنی تھی, لیکن میں نے آپ کا یہ عمل دیکھا, میں جو اسلام کے قریب ہو گیا, مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. اس نے کلمہ پڑھ لیا. اور ایک واقعہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو اخلاق ایک ہوتی ہے دعوت, پیار. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ پیار سے بات کرنا. اسلام کے بارے میں آپ نے بات کی. ایک ہے زبان سے دعوت دی جا سکتی ہے, ایک ہے عمل سے دعوت دی جا سکتی ہے. ہمارے حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب جو ہے ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ ایک ڈاکٹر تھا, میرے ساتھ اس کا ٹرین میں سفر ہوا, میرا دوست تھا, اس کا بھی انتقال ہو گیا. وہ کہہ رہے تھے کہ عصر کا ٹائم ہوا, میں عصر کی نماز کے لیے میں جو ہے وہاں ٹرین کے اندر نماز پڑھ رہا تھا. ایک یوگی تھا, جو یہ لوگ جو ہوتے سادھو سنت لوگ تھے, وہ وہاں پر بھی تھا, وہ یوگا کر رہا تھا. اور یہ ڈاکٹر سے پوچھنے لگا آپ یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ ہمارے مذہب کے اندر کمپلسری 5 ٹائم کی نماز ضروری ہے, ہم اللہ کی طرف سے آرڈر ہے, ہم کو پڑھنا ہے. تو نماز مکمل ہو گئی. 2-3 منٹ کے بعد اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں اتنی دیر سے یوگا کر رہا تھا اور آپ نے 2-3 منٹ میں نماز پڑھی, تو جو ہے یہ تو یوگا سے بھی آگے بڑھ کر چیز ہے, نماز کتنی بڑی چیز ہے. اس سے جو ہے میرے دل کے اندر سکون پیدا ہوا اور جو ہے میرے دل کے اندر یہ ہوا کہ یہ تو یوگا سے بھی بڑھ کر یہ چیز مجھے کرنی چاہیے. کہا کہ یہ یوگا کے لیے نہیں, یہ تو اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم کرتے ہیں. کہا کہ میں روزانہ کرتا چلا جاؤں گا. یہ عمل ہی ہماری دعوت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے جات پات, یہ ہندوؤں کے اندر جو ہے اچھوت ہوتا ہے, اونچی جات نیچی جات, اس کا بڑا معاملہ ہوتا ہے. حضرت جو ہے شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جلسے میں جا رہے تھے, وہاں آپ نے جو ہے کھانے کی دعوت دی, لوگوں کو کھانے کی دعوت دی, وہ بھی وہاں کھانے کے لیے بیٹھ گئے تھے. اور وہ ایک نیچی جات کا تھا, وہاں پر سامنے کھڑا ہوا, اس کو کہا تو بھی بیٹھ جا. کہا کہ ہمارے اندر یہ رواج ہی نہیں ہے کہ جب بٹھایا جائے. تو اس نے کہا کہ نہیں آپ کو بیٹھنا ہے. حضرت نے کہا کہ تو بیٹھ جا. ہریجن تھا, سب سے نیچی جات جو ہریجن ہوتی ہے وہ نیچے جات کا تھا, اور ان کی اونچی جات جو ہوتی ہے وہ یہ برہمن ہوتے ہیں. تو نیچی جات والے تھے, اس کو جو ہے حضرت نے خود کھانا کھلایا. 1 لقمہ 2 لقمہ, تیسرا لقمہ بھی جو ہے آدھا آدھا کھایا. اس سے یہ رہا نہیں گیا, گھر گیا, فوراً کہا کہ اسلام تو یہ ہوتا ہے. ہمارے بارے میں غلط غلط باتیں کہی گئی, میرے دل کے اندر غلط غلط باتیں ڈالی گئی. یہاں کہ حضرت صبح ہوئی, کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے, میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اسے کہتے ہیں اخلاق جو ہے. آپ دیکھیں سرکار کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ اخلاق کتنی بڑی نعمت ہے. ہم سب کو چاہیے, بس یہ میرا پیغام ہے, میسج یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہماری ذات سے جو ہے کسی جو ہے آپس میں گھر میں تو میں ہو جاتی ہے, تو ہم کیا آپس میں محبت کی باتیں, اونچی آواز ہو جائے, انبن ہو جاتی ہے, لیکن محبت کی باتیں گھر کے اندر آئے تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک, بچوں کے ساتھ اچھا سلوک, ان کی پرورش کرنا, ان کی تربیت کرنا, یہ بھی اخلاق ہے. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. کوئی بیمار ہے اس کی آپ خبر لینے چلے جائے, آپ کا جو ہے اس کا دل بڑا ہو جائے گا. کسی کو آپ پریشان حال ہے
پریشانی میں اس کو دیکھ رہے، جاؤ اس سے ملاقات کر کے آؤ، اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب دیکھ رہے کہ ایک بہت قرضے میں انسان ڈوبا ہوا تھا، وہ جو ہے 25ویں مالے کے اوپر سے گرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کو کیا کہا؟ فون لگایا، فون لگانے کے بعد کہا کہ آپ کو کیا پریشانی ہو گئی؟ کہا کہ میں بھی کودنے کے لیے جا رہا ہوں، 25 کروڑ کا مجھ پر قرضہ ہے۔ حضرت نے کہا آپ کے جو ہے آپ کی پریشانی بڑی نہیں ہے بلکہ اللہ کے خزانے بڑے ہیں۔ اسی وقت وہاں رک گیا۔ تو ہماری طرف سے کوئی رک جائے، اس کے دلاسے کی باتیں کر دی جائے، ہماری طرف سے کوئی اچھا پیغام پہنچ جائے، ہماری زبان سے ہمارے اخلاق سے کسی کو جو ہے تکلیف نہ ہو، یہی پیغام ہے۔ ہمارے اندر آپس میں محبت ہو، ہم مل جل کر رہے، کوئی اونچا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، سب برابر ہے۔ جو ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ ہم اخلاق، محبت، پیار کے ساتھ رہے۔ یہ ماحول ایسا ہے، ہم محبت کو جتائے۔ محبت کا درس ہمیں سرکار نے بتایا ہے، سرکار کی زندگی کو اپنائیں گے انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ